دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رفیق زیغم کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ پینتھر کی ٹیم تھی، اور اگر وہ یہاں آئے تھے تو مطلب واضح تھا، یہ خاموشی سے واپس نہیں جانے والے۔ اچانک ارمغان نے آگے بڑھ کر ایک گارڈ کو گردن سے دبوچا اور اسے پوری قوت سے دیوار سے دے مارا۔ گارڈ کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ صرف آغاز ہے، زوہان نے آگے بڑھتے ہوئے سرگوشی کی، ابھی اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔ رفیق نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، مگر جیسے ہی وہ حرکت میں آئے، زوہان نے اپنی جیکٹ کے نیچے سے گن نکال کر ایک گولی فائر کی۔ نہیں، وہ سیدھا کسی پر نہیں چلی، بلکہ عین اس جگہ جہاں روشنی کے لیے ایک بڑا فانوس لٹک رہا تھا۔ فانوس دھڑام سے نیچے گرا، روشنی کا بڑا حصہ ختم ہو گیا اور پورے حال میں سائے پھیل گئے۔ یہ ہمارا میدان ہے اور ہم اسے اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں، مافیا لیڈی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب فیصلہ کرو رفیق زیغم، قیدی کو چھوڑو یا اپنی باری کا انتظار کرو۔ رفیق نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، مگر پھر دانت پیس کر بولا، یہ دھمکیاں مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ یہ دھمکیاں نہیں، حقیقت ہے۔ پینتھر کی گہری آواز گونجی، جو اب تک خاموش بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا، کہ تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے۔ رفیق زیغم نے اپنی خونی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، اور اگلے ہی لمحے پورے حال میں شور مچ گیا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، کئی گارڈز نے اسلحہ نکالا اور پوزیشن سنبھالی، مگر وہ پینتھر کی ٹیم تھی، کوئی معمولی نہیں تھی جو عام ہدف بن جاتی۔ پینتھر نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک ٹانگ دوسری پر رکھی، ہاتھ میں پکڑا اپنا ہتھیار گھمایا اور ایک نظر اپنی ٹیم پر ڈالی۔ آج وہ بس دیکھنے کے موڈ میں تھا، آج وہ اپنی ٹیم کی کارکردگی کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ مارو ان سب کو، رفیق زیغم دھاڑا۔ جیسے ہی پہلا گارڈ حرکت میں آیا، ارمغان نے گھوم کر ایک زوردار لات اس کے سینے پر ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا گرا۔ زوہان نے اپنی گن نکالی اور سیدھا 2 گولیاں ماری، ایک گارڈ کے کندھے پر، دوسری اس کی ٹانگ پر۔ آیا ہوں آج میں، لے کے جاؤں گا دل تیرا۔ فضا میں ایک سرمئی سی سرگوشی گونجی۔ رفیق حیرت سے پلٹا تو دیکھا عرش سست روی سے چلتے ہوئے اپنی گن کے ساتھ کھیل رہا تھا، ہلکی آواز میں گنگنا رہا تھا، روکے کوئی مجھے نہ ٹوکے کوئی مجھے۔ اور جیسے ہی وہ آخری لفظ بولا، اس نے بے نیازی سے اپنی گن اٹھائی اور فائر کر دیا۔ پہلی گولی ایک گارڈ کے ہاتھ میں لگی، اس کا ہتھیار نیچے گرا۔ دوسری گولی دوسرے گارڈ کی ران میں پیوست ہوئی، وہ درد سے چیخا۔ عرش، کھیلنے مت لگ جانا، زوہان نے ایک گارڈ کو گردن سے دبوچتے ہوئے کہا۔ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے یار، عرش نے کہکا لگایا اور اچانک ایک زوردار لات مار کر ایک اور گارڈ کو پرے دھکیل دیا۔ زائرہ نے اپنے لمبے کوٹ کو پیچھے کیا اور اپنے چمکتے ریوالور کو باہر نکالا۔ رفیق زیغم، تم بھاگ نہیں سکتے، اس نے قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رفیق غصے سے دانت پیس کر بولا، تم سب کو لگتا ہے کہ یہاں سے بچ کر چلے جاؤ گے؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ان سب کے چہروں پر ابھی بھی ماسک تھے، کسی نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا۔ پینتھر نے آخرکار دھیرے سے مسکرا کر سر اٹھایا۔ یہی تو غلط فہمی ہے تمہاری رفیق،
آج کھیل تمہارے میدان میں ہو رہا ہے مگر اصول ہمارے چلیں گے۔ اتنا کہتے ہی ذوحان نے ایک جھٹکے میں رفیق کے سب سے قریبی گارڈ کی بندوق چھینی اور اس کا بٹ یعنی بندوق کا پچھلا حصہ سیدھا اس کے جبڑے پر مارا۔ گارڈ زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ رفیق کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ آج معاملہ اس کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ آیا ہوں آج میں لے کے جاؤں گا دل تیرا، عرش نے مزے سے گنگنایا اور ساتھ ہی اپنی گن کا ٹریگر دبا دیا۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی نکلی اور سامنے والے گارڈ کے کندھے میں جا لگی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے گرا جبکہ باقی گارڈز گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ روکے کوئی مجھے نہ ٹوکے کوئی مجھے، عرش نے پھر سے گانا جاری رکھا اور ایک جھٹکے میں گن گھمائی۔ 3 گولیاں ایک ساتھ نکلیں اور 3 مختلف گارڈز کو نشانہ بنا گئیں۔ شور میں ان کی چیخیں دب گئیں اور خون فرش پر پھیلنے لگا۔ یہ لڑکا خطرناک ہے، ذوحان نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور ایک گارڈ کو پکڑ کر گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا لیکن ذوحان نے اسے چھوڑنے کے بجائے اس کی گردن دبوچ کر ایک طرف دھکیل دیا۔ بس بہت ہوا، رفیق غصے سے دھاڑا اور خود اپنی گن نکال کر سیدھا عرش کی طرف کی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے، ظاہرہ نے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اپنی گن رفیق کی ٹانگ کی طرف جھکا دی۔ ابے رفیق گھبرا کیوں رہا ہے، عرش نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ایک بار پھر اپنی گن اٹھائی۔ آیا ہوں آج میں لے کے جاؤں گا سب کچھ تیرا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور گولی چلی اور رفیق کی گارڈز چیختے ہوئے پیچھے ہٹے۔ رفیق نے غصے سے دانت پیسے، اس کا نشانہ سیدھا عرش پر تھا۔ مر جا کمینے، وہ دھاڑا اور ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ ٹھہر جا، پینتھر کی آواز گرج کی طرح گونجی اور اگلے ہی لمحے رفیق کی کلائی پر ایک زوردار وار ہوا۔ اس کی گن چھوٹ کر فرش پر جا گری اور وہ خود تکلیف سے کرا اٹھا۔ پینتھر اب اس کے بالکل قریب تھا، آنکھوں میں سرد مہری اور چہرے پر وہی بے رحم سکون جو ہمیشہ خطرناک طوفان کی علامت ہوتا تھا۔ ان کو کوئی چھوئے یہ مجھے منظور نہیں، اور تو گولی چلانے لگا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے رفیق کی گردن دبوچ لی، اتنی سختی سے کہ وہ ہانپنے لگا۔ تو بہت حد سے بڑھ گیا ہے رفیق۔ پینتھر کی گرفت اور سخت ہو گئی، رفیق کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی، اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ عرش نے ہنستے ہوئے گن گھمائی۔ واہ بھائی، ہمیں بچانے کے لیے اتنا غصہ، دل تو کر رہا ہے یہ لمحہ فریم کروا کے رکھ دوں، عرش ابھی تجھے بھی فریم میں قید کر دوں گا۔ پینتھر نے اسے گھورا اور رفیق کو دھکا دے کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ ابے تو بچ گیا، ورنہ تو نے جو گستاخی کی ہے اس کا انجام اور برا ہونا تھا، ذوحان نے اپنی جیکٹ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وقت ہے، معافی مانگ لے، شاید کچھ نرمی ہو جائے، ظاہرہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اپنی ہیل سے زمین پر ضرب لگاتے ہوئے، لیکن پینتھر کا ارادہ نرمی کا نہیں تھا۔ اس نے نیچے بیٹھ کر رفیق کی گردن کو دوبارہ اپنی گرفت میں لیا اور سرگوشی نما سرد لہجے میں بولا، تجھے لگتا ہے ہم یہاں کھیلنے آئے ہیں؟ نہیں رفیق زیغم، آج سے یہ علاقہ، یہ زمین، یہ شہر سب میرا ہے۔ رفیق زیغم زمین پر گرا کھانس رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک واضح تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، عرش نے ایک کہکا لگایا اور اپنی گن کو گھمایا۔ اوئے رفیق، تو ہمیں مارنے نکلا تھا ہے نا؟ مگر دیکھ قسمت کیسی نکلی کہ خود زمین چاٹ رہا ہے۔ اس نے ایک دم سے گن کا رخ رفیق کے گارڈ کی طرف کیا اور دھاڑتے ہوئے گانا گانے لگا۔
आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा। और अगले ही लम्हे गोली की आवाज गूंजी। वो गार्ड वहीं ढेर हो गया। रफीक के दूसरे गार्ड्स ने फौरन हरकत में आना चाहा, मगर जोहान ने एक जोरदार लात मारकर एक को पीछे धकेला और अपने रिवॉल्वर की नाली उसकी पेशानी पर रख दी। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, हम 4 ही काफी हैं तेरे लिए। पैंथर अब दोबारा कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। आंखों में वही पुरइसरार सुकून और कातिलाना चमक। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी ही सबके लिए दहशत का बाइस बनी हुई थी। रफीक, तुझे लगता है तू यहाँ से बचकर जा पाएगा और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? पैंथर ने मध्यम मगर जलाली लहजे में कहा। रफीक ने बेयकीनी से उसे देखा। वो जानता था कि पैंथर के हाथों से बचना नामुमकिन है, मगर फिर भी जिद में आकर हुर्राया। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये शहर, ये जमीन मेरी है। मैं किसी के कहने पर अपनी जगह नहीं छोड़ता। जायरा ने एक तंजिया हंसी और अपने बालों को एक तरफ करते हुए आगे बढ़ी। कितनी बेबसी से चीख रहा है, जैसे कोई शेर हो, लेकिन हकीकत ये है कि तू एक मामूली कीड़ा है जो अब हमारे जूते के नीचे कुचला जाएगा। रफीक ने गुस्से से एक और गन निकालने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, अर्श ने दोबारा गाना छेड़ दिया। रोके कोई मुझे, ना टोके कोई मुझे। और फिर वो एक झटके में पलटकर घूमा और 3 गोलियां दाग दी। 3 गार्ड जमीन पर जा गिरे। रफीक ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर अब उसके इर्द गिर्द पैंथर की टीम के लोग खड़े थे। जोहान, अरमगान, जायरा और अर्श सब उसे घूर रहे थे। पैंथर ने कुर्सी पर अपनी उंगलियां बजाईं, जैसे वो उनकी करकर्दगी को परख रहा हो। ठीक है, काफी तमाशा हो गया, अब फैसले का वक्त है। उसने आहिस्ता से अपनी गन निकाली और रफीक के माथे पर टिका दी। अब बता, जमीन हमारे हवाले करेगा या नहीं, या हम वो तरीका आजमाएं जो हमेशा तेरे जैसे कमीनों के लिए रखते हैं। रफीक के माथे पर पसीना बहने लगा। उसकी आंखों में हार नजर आ रही थी, मगर वो अब भी अपनी जिद पर कायम था। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, वो चिल्लाया। पैंथर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे यही जवाब सुनने की तवक्को थी। ठीक है, फिर हमें भी वो करना पड़ेगा जो हम हमेशा करते हैं। जोहान ने रफीक की गर्दन दबोच ली और उसे जोर से पीछे धकेला, जिससे वो दीवार से जा टकराया। जायरा ने अपना खंजर निकालकर उंगलियों में घुमाया और धीरे से बोली, तुम जैसे लोग बातों से नहीं मानते रफीक ज़ैगम, लेकिन हमें भी खूब आता है अपनी बात मनवाना। रफीक ने जख्मी सांस ली, मगर अब भी जिद में बोला, मैं अपनी जमीन किसी के हवाले नहीं करूंगा। तुम सब मुझे मार भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा। अर्श ने एक जोरदार कहका लगाया और अपना रिवॉल्वर उंगलियों पर घुमाते हुए गाने की एक और लाइन गुनगुनाई। आपका क्या होगा जनाबे आली। और फिर अचानक उसने गोली चला दी, जो रफीक के बिल्कुल करीब दीवार पर लगी। रफीक एकदम उछलकर पीछे हटने लगा, मगर जोहान ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया। पैंथर अब भी अपनी जगह खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर एक जानलेवा सुकून था। उसने आहिस्ता से अपनी उंगली से मेज पर कुछ इशारा बनाया और धीमे लहजे में बोला, रफीक, मुझे बस एक जवाब चाहिए, हाँ या ना। रफीक ने होंठ खींच लिए, मगर कुछ बोला नहीं। चलो फिर हमारे तरीके से जवाब लेना पड़ेगा, जायरा ने कहा और एक गार्ड के कंधे पर खंजर फेंक कर मारा, जिसकी चीख पूरे हाल में गूंजी। पैंथर ने एक नजर अर्श पर डाली और सर हिलाया। अर्श ने मुस्कुराकर अपनी गन रफीक के घुटने की तरफ कर दी और बोलने लगा,
یہ تمہاری آخری وارننگ ہے رفیق زیغم، زبان سے کہو یا ہم ہاتھوں سے کہلوا لیں۔ رفیق کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اس کے گارڈز آدھے تو مر چکے تھے اور کچھ شدید زخمی زمین پر پڑے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ راستے نہیں بچے۔ پینتھر نے ایک بار پھر آہستہ سے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا اور انتہائی ٹھنڈے لہجے میں بولا، گنتی شروع کرو دا فالکون۔ زحان نے ہنستے ہوئی گن تانی۔ 3۔ رفیق نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ 2۔ عرش نے اپنی گن کا رخ رفیق کے ہاتھ کی طرف کیا۔ رکو، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، زمین تمہاری، رفیق نے چیخ کر کہا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ پینتھر کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور گہری سانس لی، جیسے سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ عقل آ گئی نا؟ زائرہ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب یہیں بیٹھو اور کاغذات پر دستخط کرو۔ زحان نے ایک فائل اس کی طرف پھینکی۔ رفیق کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فائل اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں سے دستخط کرنے لگا۔ پینتھر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر ایک نظر پوری جگہ پر دوڑائی، پھر ایک نظر رفیق پر ڈالی اور آخری وار کرتے ہوئے بولا، یہ زمین ہماری ہوئی۔ رفیق کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ سب کچھ کھو چکا ہے۔ زحان نے اس کی جانب جھک کر مسکرا کر کہا، شاباش، ایسے ہی سدھر جاؤ تو بہتر ہے۔ زائرہ نے اپنی ریڈ ہیل زمین پر ماری اور رفیق کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اور ہاں، اگر آئندہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اگلی بار کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ سلامت نہیں ہوں گے۔ رفیق نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ آج اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ پینتھر خاموشی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا، دستخط شدہ کاغذات اٹھائے اور انہیں ایک نظر دیکھ کر ارمغان کی طرف بڑھا دیے۔ پینتھر نے سرد لہجے میں کہا، جس کو قید کیا ہے اسے فوراً چھوڑو۔ رفیق زیغم نے بے بسی سے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر دان پیستے ہوئے چیخا، ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس نے کہا۔ پھر زحان کو اشارہ کیا، اسے لے کر نکلو۔ رفیق نے خونخوار نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ جان چکا تھا کہ آج پینتھر کی ٹیم سے ٹکر لینا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو کیا اب ہم جائیں؟ عرش نے شرارت سے کہا اور ایک بار پھر گانے کی ایک لائن گنگنائی، آیا ہوں آج میں، لے کے جا رہا ہوں سب کچھ تیرا۔ پینتھر نے آخری نظر رفیق پر ڈالی، پھر کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ تو صرف وارننگ تھی، اگر پھر سے غلطی کی تو اگلی بار مہلت بھی نہیں ملے گی، زحان نے کہہ لگایا۔ زائرہ نے آنکھیں گھمائیں اور پینتھر نے محض ایک نظر ڈال کر دروازے کی طرف اشارہ کیا، چلو، یہ جگہ اب ہمارے قابل نہیں رہی۔ سب نے ایک آخری نظر رفیق زیغم پر ڈالی، جو ہارے ہوئے قیدی کی طرح کرسی پر ڈھہ چکا تھا۔ پھر وہ سب اپنی لمبی سیاہ گاڑیوں کی طرف بڑھے۔ دروازے دھڑاک سے بند ہوئے، انجن کی گونج سنائی دی اور پھر وہ کارواں غائب ہو گیا، پیچھے صرف خوف کی ایک لرزتی ہوئی فضا چھوڑ کر۔ وہ سب گھر آئے تھے۔ نور دل خاموشی سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سب نے اپنے اپنے کوٹ اور ماسک اتار دیے تھے۔ ہائے، بہت بھوک لگ رہی ہے، عرش نے کہا تھا۔ چل پھر فریش ہو کر کچھ کھاتے ہیں، زحان نے کہا تھا۔ ہاں چل، زاویار نے نور دل کو اشارہ کیا تھا۔ نور دل نے اسے دیکھا تھا۔ زاویار نے اسے روم میں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ روم میں جاتے ہی زاویار نے پہلے کپڑے چینج کر کے ہاتھ دھوئے تھے۔ نور دل جو دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، زاویار نے دروازہ لاک کیے جھٹکے سے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ کیا کر رہی تھی میری لٹل اینجل؟ زاویار نے اس کے گال کو چوم کر پوچھا تھا۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اچھا، تو کیا دیکھ رہی تھی؟ ہم ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اچھا، تو کھانا کھایا تم نے؟ نور دل نے نفی میں سر ہلایا۔
क्यों नहीं खाया? ज़ावियार ने संजीदगी से पूछा था। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे ना मेरी जान, तुम खाना खा लेती ना? नहीं ना। अच्छा चलो आओ। ज़ावियार ने उसका हाथ पकड़ा था। हम खाना लगाते हैं, नूरदिल ने कहा था। क्या बना है? अर्श ने बैठते ही पूछा था। चिकन कढ़ाई हमने बनाई है, नूरदिल ने कहा था। ओह वाकई? कसम से बहुत भूख लगी है, अर्श ने मुस्कुराते हुए कहा था। नूरदिल ने खाना टेबल पर लगाया था। सबने खाना शुरू किया था। वैसे खाना तुम अच्छा बना लेती हो, कब सीखा? जोहान ने पूछा था। वो हमें तकरीबन 13 साल की उम्र में बनाना आ गया था, नूरदिल ने धीमे लहजे में बताया था। इतनी छोटी उम्र में? क्यों तुम स्कूल नहीं जाती थी क्या? अरमगान ने पूछा था। हम स्कूल जाते थे, हमने मैट्रिक किया है, नूर ने आहिस्ता से बताया था। बस अब चुप करके खाना खाओ, ज़ावियार ने संजीदगी से कहा था। वो नहीं चाहता था कि नूरदिल की आंखों में आंसू आए उनके किसी भी सवाल से। अच्छा भाई सुने ना, जोहान ने कहा था। हाँ बोल भाई, जरा बोले ना कि मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ, लव करता हूँ, जोहान ने कहा था। लेकिन प्यार तो लड़की से होता है ना, नूरदिल ने मासूमियत से कहा था, जिस पर ज़ावियार की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। लड़कों से भी होता है, जोहान ने कहा था। भाई बोले ना, अर्श ने कहा था। मुझे अपने भाइयों, ज़ावियार ने अभी आधा जुमला बोला था कि अरमगान, जोहान और अर्श ज़ावियार की तरफ मुतवज्जह हुए थे कि हाथों से मोहब्बत है, अर्श ने हंसते हुए कहा था। का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए रात का खाना तुम तीनों बनाओगे। हा, जायरा का कहका लगा था और उन तीनों के मुंह खुले थे। व्हाट? तीनों ने एक साथ कहा था। लेकिन भाई आपने वहाँ कहा था कि आप हमसे प्यार करते हैं, अर्श ने कहा था। लेकिन मैंने ऐसा कब कहा था? मुझे तो याद नहीं, ज़ावियार ने मुस्कुराहट दबाए कहा था। करेक्शन प्लीज, सर ने कहा था कि उन्हें कोई छुए, मुझे ये मंजूर नहीं, जायरा ने कहा था। तो एक ही बात हुई ना, अरमगान ने कहा था। अच्छा तो एक बात कैसे हुई, जरा बताओ, ज़ावियार ने कहा था। भाई ये एक ही बात हुई, अब बोलें, अर्श ने कहा था। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ज़ावियार दोबारा खाने में मसरूफ हुआ था। अच्छा भाई आपकी उम्र, जोहान ने भी कहा था, जिस पर ज़ावियार ने उसे घूरा था। वैसे ठीक ही कह रहे हैं ज़ावियार, अब तेरी उम्र हो चुकी है, कब करेगा शादी? नूरदिल ने झटके से ज़ावियार को देखा था। ज़ावियार खाते खाते रुका था और नूरदिल को देखा था और उसे आंखों में नफी का इशारा किया था। बता ना ज़ावियार, अरमगान ने कहा था। तुम लोगों को इतनी फिक्र क्यों है मेरी शादी की? जाहिर है अब 50 का होगा, फिर कौन देगा तुझे लड़की? अरमगान ने कहा था, जिस पर सबने अपनी हंसी दबाई थी। मुझे मिल चुकी है लड़की, ज़ावियार ने लापरवाही से अचानक कहा था। क्या? सबने एक साथ कहा था। कौन है वो? कहाँ से है? कैसी है? अर्श ने एक सांस में सारे सवाल पूछ डाले थे। कौन? ज़ावियार ने कहा था। अभी तूने कहा ना तुझे लड़की मिल चुकी है, अरमगान ने कहा था। मैंने ये कहा कि मुझे रोज मिलती रहती हैं लड़कियां, ज़ावियार ने कहा था। नहीं अब तू मुकर रहा है ज़ावियार, अरमगान ने कहा था। तुम लोग ना हर वक्त मेरे पीछे लगे हो, इसलिए गलत सुनाई दे रहा है तुम लोगों को। लेकिन मैंने भी यही सुना, जायरा ने कहा था, क्योंकि तुम भी इन्हीं के साथ हो, ज़ावियार ने कहा था। ठीक है भाई, घुमा ले हमें जितना घुमाना है, अर्श ने कहा था। खाना खाकर वो लोग टीवी लाउंज में बैठे थे। ज़ावियार और नूरदिल रूम में गए थे। मेरी लिटिल एंजल, हमसे बात मत करें, वो नाराज होकर बेड पर बैठी थी। अरे क्या हुआ मेरी छोटी सी जान को? नाराज है ना हम, लेकिन अभी तो तुम ठीक थी। आप रोज लड़कियों से मिलते हैं? वो आंखों में नमी लिए उससे पूछती है। अरे मेरी जान, किसी से भी नहीं मिलता,
وہ اسے اپنے حصار میں قید کرتا بولا تھا، جبکہ نور دل نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن زاویار نے مزید سختی سے خود میں قید کیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا ہم سے؟ لٹل اینجل ان سے جھوٹ بول رہا تھا تاکہ وہ میرا پیچھے چھوڑ دیں۔ پھر بھی آپ لڑکیوں سے تو ملتے ہوں گے نا؟ قسم سے یار، نہیں ملتا کسی سے میں۔ اپنی لٹل اینجل سے بھلا جھوٹ بول سکتا ہوں؟ پکا؟ ہاں میری جان، پکا۔ اب ناراض تو نہیں ہونا؟ نہیں، پہلے ہمیں آئس کریم کھلائیں۔ لٹل اینجل سردیوں میں آئس کریم؟ لیکن ابھی تو دھوپ تھی نا۔ لیکن ابھی تو دھوپ چلی گئی نا۔ لیکن زاویار، کہاں نا لٹل اینجل، گلا خراب ہو گیا تمہارا، پھر پلیز نا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بدلے تم مجھے قسط ہوگی، ہم پھر کبھی کھا لیں گے، وہ نظریں چراتے بولی تھی۔ ہاں لٹل اینجل، تم آئس کریم کھاؤ یا نہ کھاؤ، قسط تو میں لوں گا۔ زاویار نہ کرے نا، وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے بولی تھی۔ لٹل اینجل دیکھو، قسط تو میں لوں گا۔ بہت گندے ہیں آپ، اس میں گندے والی کون سی بات ہے؟ کس کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ہر وقت لیتے رہتے ہیں۔ ہاں نا، بالکل اس لیے میں لیتا ہوں۔ زاویار آئس کریم کھلائے نا۔ نہیں کھانی لٹل اینجل، بیمار ہو جاؤ گی۔ اچھا ٹھیک ہے، موڈ تو صحیح کرو، موسم ٹھیک ہوگا تو کھلا دوں گا نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تو کینڈی کھاؤ گی؟ آپ کے پاس ہے؟ نہیں تو پھر؟ لیکن عرش کے روم میں ہے، زاویار نے کہا تھا۔ تو لا دینا۔ تم بیٹھو، میں لاتا ہوں، جلدی لائیے گا۔ اوکے لٹل اینجل۔ عرش بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فون یوز کر رہا تھا جب زاویار دروازہ کھولتے اندر آیا تھا۔ زہے نصیب، آج ہمارے روم میں، عرش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کینڈیز پڑی ہیں تیرے پاس؟ دے مجھے پتہ ہی تھا کوئی کام ہوگا آپ کو، لیکن آپ تو کینڈی نہیں کھاتے نا، تو آج کھاؤں گا۔ اب دے، آپ اپنی منگوائے نا۔ زاویار نے اس کے سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے پورا باکس نکال لیا تھا۔ عرش نے منہ کھولے اسے دیکھا تھا اور زاویار کینڈیز لے کر چلا گیا تھا۔ یہ لو لٹل اینجل، اتنی ساری، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ ساری تمہاری۔ تھینک یو زاویار، آپ بہت اچھے ہیں۔ اچھا جی۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔